اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تکاثر کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کی کثرت، بہت زیادتی، کھانے میں زیادتی، پینے میں زیادتی، سونے میں زیادتی، مال میں زیادتی، آرام میں زیادتی، کسی بھی چیز میں بہت زیادہ چیز ہو جانا، اس کو کہتے ہیں تکاثر۔ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ بہت زیادہ آرام پسند یا تکاثر نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے۔ جب بھی کسی کے پاس کوئی چیز زیادہ آتی ہے تو آدمی غافل ہونے لگتا ہے، سب کے لیے نہیں لیکن اکثریت کا ایسا ہے۔ آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ ہم تو دعا یہی کرتے ہیں کہ ہمیشہ خوش رہیں، سلامت رہیں، اور ہم چاہتے بھی یہ ہیں کہ خوش رہیں، سلامت رہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر تمہیں بیماری نہ آئے اور دکھ اور درد نہ پہنچے تو پھر تمہارے اندر غرور و تکبر آنے لگ جاتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ کو میں بتاؤں کہ فرعون جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، یعنی میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، فرعون کو یہ جو غرور آیا اس کی ایک وجہ مفسرین نے فرمائی کہ اس کو 100 سال تک کبھی بخار تک نہیں آیا، نہ کبھی سردی نہ کبھی بخار، طبیعت کبھی خراب نہیں ہوئی، اور اتنا صحت مند کہ ایک آدمی 1000 لوگوں سے مقابلہ کر سکتا تھا، وہ شیروں کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتا، تو طاقت بھی زیادہ، آرام بھی ہمیشہ۔ تو اس کو اس غرور نے یہاں تک پہنچا دیا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اس کو یہ لگنے لگا کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں اور میں ہی تمہارا پالنے والا ہوں۔ اسی لیے میرے عزیزو قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، تکاثر نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ اب یہ بھی میں بتاؤں، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب کبھی خوشیاں آتی تو آپ رونے لگ جاتے تھے۔ خوشی میں بھلا کوئی روتا ہے، لیکن حضرت عمر روتے تھے۔ اور لوگ اگر آپ سے کہتے کہ آج تو خوشی ہے آپ کے گھر میں، آپ رو کیوں رہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو اس کے گناہوں پر ڈھیل دیتا ہے تو ایسی خوشیاں عام کر دیتا ہے۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہیں مولا تعالیٰ میرے خطاؤں پر اور گناہوں پر ڈھیل تو نہیں دے رہا جو اتنی خوشیاں مجھے مل رہی ہیں۔ میرے عزیز تو ہمیشہ خوشیاں آنا یا ہمیشہ اس طرح کے مال کی زیادتی کی طلب کرنا، یہ بھی تمہیں کبھی کبھار غفلت اور گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے اس کے لیے؟ جب تکاثر ہے، مال جس کے پاس بہت زیادہ ہے اکثر تو اس کا وقت حساب کتاب نہیں گزر جاتا ہے، اس کو مینٹیننس میں ہی 24 گھنٹے بھی ناکافی لگتے ہیں۔ بہت سارے ایسے بزنس مین ہیں جن کا حال یہی ہے کہ ان کو استنجا کی بھی اور کھانے پینے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ان کا حساب کتاب مینٹیننس اتنا زیادہ ہے کہ وہ دیکھتے دیکھتے تھک جائیں۔ یہ مال کی زیادتی والوں کا حال ہے۔ صحت کی جس کے پاس زیادتی ہے وہ اپنا اکثر اوقات تو جم میں گزارنے پہ صرف کرتا ہے، یا پھر اپنی باڈی کو مینٹین کرنے میں، انہی خوشیوں میں ہے۔ جائیداد کی کثرت جس کے پاس ہے وہ زمینوں کا حساب کتاب میں ایسا مصروف ہے کہ اسے ایک سجدہ کرنے کی بھی توفیق نہیں مل پا رہی۔ کسی بھی چیز کی کثرت جو ہے انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کی بارگاہ میں تکاثر یا کثرت نہ مانگو، بلکہ جب بھی مانگو تو اللہ تعالیٰ سے غنا مانگو، اے اللہ تو مجھے غنی بنا دے۔ غنی اور چیز ہے، امیر اور چیز ہے۔ امیر کو بھی امیر جو ہے وہ بھی مالدار کو ہی کہتے ہیں، غنی کو بھی غنی بھی جو ہے مالدار کو ہی کہتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے امیر جتنا بھی کمائے گا حرص اور باقی رہے گی اور تھوڑا سا آ جائے، اور غنی وہ ہے جس کے مال آنے کے بعد مزید کی خواہش نہ رہے، جس کا پیٹ بھر گیا، سیراب ہو گیا، اللہ نے جو دیا وہ بہت ہے، یہ غنی ہوتا ہے۔ اور غنا کسی کو اگر مل گئی تو یہ اللہ کا اس پر بڑا فضل ہے، بڑا فضل ہے، ورنہ عام انسان کی حالت تو یہ نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا
انسان کی کیفیت تو یہ ہے کہ دو پہاڑوں کے بیچ میں موجود ایک وادی بھر کر کسی کو سونا دے دیا جائے، اتنا سونا تیرا ہے، تو وہ خواہش کرے گا کہ اس طرح کی ایک وادی اور ہوتی تو کیا یہ اچھا ہوتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اگر اس کو دوسری وادی بھی دے دی جائے تب وہ تیسری کی تمنا کرے گا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے یہاں پر سونا چاندی ہیرے جواہرات جمع کرنے والے اتنے بڑے بڑے لوگ آئے، مجھے حیرت ہوتی ہے میرے عزیزوں۔ ہم نے ابھی ماضی قریب میں دیکھا لیبیا، تونس، مصر اور یمن، یہاں جو ریولیوشن آیا اور جن کے تختے پلٹے گئے، 30 سال کی حکومتیں جنہوں نے کی ہیں، ان کے جائیداد اور ان کے اموال کی جو ایک رپورٹ شائع ہوئی، اس میں ایک ڈکٹیٹر کے پاس تو تقریباً 3 ٹن سونا، 3000 کلو سونا، کسی کے پاس اس سے بھی زیادہ، اور سارا کا سارا جمع کرتے کرتے ایسے غافل ہو گئے کہ انہیں انصاف بھی یاد نہیں رہا اور حساب کا دن بھی یاد نہیں رہا۔ اسی لیے کیا ہی خوب کہا ہے شاعر نے، اگر سمٹے تو ایک مشت خاک ہے یہ انسان، اگر سمٹے تو ایک مشت خاک ہے یہ انسان، اور اگر پھیلے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے۔ یہ جب پھیلتا ہے تو اس کو دونوں جہاں بھی ناکافی لگتے ہیں، اور بھی جگہ چاہیے، اور بھی جگہ چاہیے۔ ایک صاحب جن سے ہماری ملاقات ہوئی بڑے تگ و دو میں پریشان ہیں، ہر دوسرے تیسرے دن پر ہمارے ساتھ ان کی بات چیت ان کی ضروریات کو لے کر یا ان کے مسائل کے حل کو لے کر۔ ایک دن غور سے ان کے سارے مسائل سنے تو حیرت ہوگی آپ کو، جن کے پاس تقریباً آج کے زمانے میں 150 ایکڑ زمین موجود ہے جس کی قیمت کئی 100 کروڑ پڑ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ شہر میں بڑے بڑے کمپلیکس جائیداد موجود ہیں اور گھر بار گاڑیاں سب کچھ موجود ہیں، لیکن ہر 2-3 دن پر بے چینی اور بے سکونی کے لیے ان کی شکایتیں ہیں۔ میرے عزیزو، اتنا مال رکھنے کے بعد بے چینی اور بے سکونی کس بات کی ہے؟ آپ توجہ تو چاہیں، بے چینی اور بے سکونی اس بات کی ہے کہ جتنا میرے پاس موجود ہے اس کو میں مزید کیسے بڑھا سکوں، اس کو مزید کیسے بڑھا سکوں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں محتاج نہ رہیں۔ ہم نے کہا میاں بیوقوف ہو، اتنا ابھی موجود ہے کہ 7 نسلیں کھا سکتی ہیں، پھر بھی تمہیں ابھی فکر ہے۔ تم اپنے آخرت کی فکر کرو، ابھی چند دنوں کے بعد قبر میں جانے والے ہو، تم اپنی نسل کی فکر میں اللہ اس کے رسول کو بھول بیٹھے۔ عزیزان گرامی وقار، بات بے شمار مثالیں ایسی ہیں جن کے پاس کثرت آ گئی کسی بھی چیز کی، وہ غافل ہو گئے ہیں۔ غافل ایسے ہوئے، آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، قارون جس کو اللہ نے اتنے خزانے دے دیے تھے کہ جن خزانوں کی چابیاں 70 اونٹوں پر لاد کر لی جاتی تھی، صرف چابیاں۔ اب اندازہ کریں کہ خزانے کتنے ہوں گے۔ ہم گئے ہیں مصر میں، دیکھے وہ آج بھی بحیرہ قارون کے نام سے ایک علاقہ مشہور ہے جہاں پر اس کا سارا خزانہ دھسا دیا گیا تھا عذاب کے طور پر۔ ہوا کیا تھا؟ اللہ نے بہت کچھ عطا کیا، لیکن حکم آیا، موسیٰ علیہ السلام کی امت میں تھا کہ تو اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ان کی امت میں تو زکوٰۃ جو ہے 25% تھی، ہمارے ہاں تو 2.5 ہے، 1/4 زکوٰۃ دینا پڑتا۔ تو اس نے کہا یہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رعایت کروائی اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ اس کو کچھ رعایت دی جائے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ رعایت بھی فرمایا تو رب تعالیٰ نے اتنا کہ فرمایا گیا کہ 1000 روپے میں 1 روپیہ دینے کا اسے حکم ہوا۔ بہت کم ہو گیا، 100 میں 1 کی بات نہیں کرو، 1000 میں 1 دینے کا حکم ہوا۔ اب اس حکم کے مطابق جب وہ اپنا حساب کتاب کرنے کے لیے بیٹھا تو کئی خزانے صرف زکوٰۃ میں نکل کے جا رہے تھے۔ 1000 میں 1 کے حساب سے بھی کئی خزانے صرف زکوٰۃ میں جا رہے تھے۔
تو جو خزانے زکوٰۃ میں جا رہے تھے ان کو دیکھتا اور حسرت میں پھر اس کی نیت خراب ہونے لگ گئی. کہا کہ اتنا مال میں فری میں مفت میں کسی اور کو کیوں دے دوں, کون کیا بگاڑ لے گا میرا. اس بات پر اس نے کیا کیا, ایک عورت کو جو زانیہ عورت تھی خریدا پیسوں سے اور کہا کہ موسیٰ پر تو تہمت لگا دے کہ تیرے پیٹ میں بچہ جو پل رہا ہے وہ موسیٰ کا ہے. یہ مالداروں کی چربی ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دینے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتا, لیکن غلط کاموں کے لیے ان کے پاس لاکھوں روپے بھی آ جائیں. رشوت دینے کے لیے آج یہ 10-10 لاکھ روپے خرچہ کرتے ہیں, سیٹنگ کرنے کے لیے 50 لاکھ روپے بھی دے دیتے ہیں. انکم ٹیکس والے اگر چھاپا مارنے آ جائیں تو ڈیلنگ کرنے کے لیے تو 500,000 روپے تو بات نہیں کرتے, لاکھوں میں بات کرتے ہیں, لاکھوں میں بات کرتے ہیں. اللہ کے گھر میں جب دینے کی بات آئے تو پھٹی پرانی 10 روپے کی نوٹ زیادہ سے زیادہ 50 روپے دے کر دن بھر وہ جتائے. اللہ کے گھر میں دینے کی بات آئے, اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن جس کا دل غافل ہو گیا ہے مال کی کثرت کی وجہ سے, ان کا حال یہ ہے. ان کا مال اسی طرح سے رشوت دینے میں, لوگوں کا منہ بند کرنے میں, یا پھر دنیاوی معاملات میں خرچ ہو جاتا ہے, لیکن اللہ کی بارگاہ میں نہیں. قارون نے یہی